العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ایک خاص اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ دوستو، اسم اعظم وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کو بزرگان دین تلاش کرتے رہتے ہیں اور پھر اس اسم اعظم کا ورد کرتے ہیں اور ورد کرتے کرتے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسم اعظم وہ اسم ہے کہ جس کو جو بھی جائز مراد کے لیے پڑھا جائے مولا کریم کرم فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ اس دھرتی پہ گزرے ہیں یا اس وقت موجود ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایسا اسم اعظم ہوتا ہے کہ جس کو تلاش کر کے وہ اس کا ورد کرتے ہیں اور ورد کرتے کرتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بندے بن جاتے ہیں۔ آج وہ اسم اعظم دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر اسم اعظم کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور اس اسم اعظم کی بھی کچھ شرائط ہیں، جو کہ ان شرائط کے ساتھ اگر اس اسم اعظم کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز مقبولیت حاصل ہوگی۔ اور یہ اسم اعظم 129 بار پڑھنے سے جب اس کی تسخیر ہو جائے گی، تو جب 129 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی فوراً مدد آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یاد رکھیے گا کہ اپنے نام کا اسم اعظم کیسے لیں، یہ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس اسم اعظم کی شرائط سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، درود پاک ایک ایسی برکت ہے کہ اس سے انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اور کلمہ طیبہ کا میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اس لیے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس دور کے اندر انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کس وقت منہ سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا، لوگ صبح کے ٹائم مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مومن ہوں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے، یعنی کفر کا ایسا دورہ ہوگا۔ اور آج اس دور کے اندر اس حال میں ایسا ہی ہے کہ کفر اس وقت عروج پر ہے اور ہر قسم کے حملے ہوتے ہیں، اور بھولا بھالا انسان تو سمجھ بھی نہیں سکتا کہ کس وقت اس کے منہ سے کلمہ کفر۔ مثال کے طور پر شہر میں رہتے ہوئے لوگ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، شہر میں رہنے والے لوگ اکثر طور پر لفظ بول جاتے ہیں اللہ میاں، حالانکہ لفظ میاں اللہ رب العزت کے لیے بولنا کفر ہے، جو کہ مسلمان کو بولنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کے کئی ایسے کلمے ہوتے ہیں کہ جو انسان بول جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب ہر نماز کے بعد اس کا ایک عادت بنا لیں گے تو اگر کلمہ کفر بالفرض زبان سے صادر ہو بھی گیا ہے تو جب آپ کلمہ پڑھیں گے تجدید ایمان ہو جائے گی۔ اور درود پاک کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ درود پاک انسان کی خطاؤں کو مٹاتا ہے، غلطیوں کو مٹاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آسمان میں
چارپائی پر ایک فرشتہ دیکھا اور اس فرشتے کے ارد گرد 70,000 فرشتے میں نے دیکھے، اس فرشتے کے ارد گرد جو کہ قطار باندھے ہوئے تھے اور اس فرشتے کی خدمت میں تھے، اور اس فرشتے کے ہر سانس کے بدلے مولا کریم ایک فرشتہ پیدا فرماتا تھا۔ یہ برکتیں تھیں، ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا۔ اب میں نے اس فرشتے کو، جو فرشتہ میں نے چارپائی پر دیکھا اور اس فرشتے کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے اور اس کی ہر سانس کے بدلے مولا کریم ایک فرشتہ پیدا فرماتا، میں نے اس فرشتے کو کوہ کاف پر دیکھا ہے، اور کوہ کاف پر میں نے اس کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے پر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہا تھا، اور اس نے مجھے دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے مجھے کہا کہ کیا تم میری سفارش کرو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے پوچھا کہ اس فرشتے سے کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا جرم یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات میرے پاس سے گزرے نا، تو میں حسب معمول وہیں پر بیٹھا رہا، میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن وہیں پر بیٹھا رہا، میں اٹھا نہیں ہوں حضور کے لیے، صرف جرم اتنا تھا، حضور کے لیے میں اٹھا نہیں، بس جہاں مجھے رب کا حکم تھا وہیں میں حسب معمول بیٹھا رہا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے مجھے یہ سزا دی کہ وہاں سے اٹھا کر یہاں کوہ کاف میں ڈال دیا، میرے پر ٹوٹ گئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زار و قطار رو رہا ہوں اور معافیاں مانگ رہا ہوں۔ آپ مجھے اگر میری سفارش کریں گے تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور میں نے رب کی بارگاہ میں پھر دعا کی کہ مولا اس کی لغزش معاف فرما، تو اللہ رب العزت نے مجھے حکم فرمایا کہ جبریل تم اس سے کہو کہ اگر تو صرف ایک بار میرے نبی پر درود پاک پڑھ لے میں تیری یہ خطا معاف فرما دوں گا۔ تو جب جبریل امین کہتے ہیں میں نے اس فرشتے کو کہا تو اس فرشتے نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، رب تعالی نے اس کی وہ لغزش معاف فرما دی۔ تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں، خطائیں معاف ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ درود پاک واحد ایسی برکت ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، نماز ہے، نوافل ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رب تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے وہ بے پرواہ ذات ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نماز تمہاری قبول کرے یا نہ کرے، روزہ قبول کرے یا نہ کرے، حج قبول کرے یا نہ کرے، زکوٰۃ قبول کرے یا نہ کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بے پرواہ ذات ہے۔ لیکن واحد درود پاک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے اسی وقت مولا قبول فرماتا ہے اور پھر اس کے بدلے جناب علی نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو لازمی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ ہاں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ٹائم وقت لگے تو لازمی پڑھتے رہا کریں، اس کی برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ دوسری شرط اس میں اعظم کی یہ ہے کہ کم از کم روزانہ نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، 2 رکوع کہ قرآن پاک کی تلاوت کے کرنے سے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صبح قرآن پاک کے ساتھ ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو صبح کے ٹائم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ اپنی صبح کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا گزار دیتا ہے۔ اور دوسری یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت جب انسان کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے ہر حرف کے بدلے۔ اب اندازہ کریں کہ 2 رکوع ہیں اور 2 رکوع کے اندر کتنی آیات ہیں اور کتنی آیات کے اندر کتنے حرف ہیں، مفت کی نیکیاں ہیں، ٹوٹل ٹائم لگے گا تو 10 منٹ لگیں گے بس۔
تو روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی کیا کریں۔ ایک تو فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، حضور کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور بھی اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کی یاری ایسی یاری ہے کہ جو قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ جاتی ہے، دنیا بھی مشکلات حل اور قبر کے اندر بھی مشکلات انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی دوسری شرط تھی کہ روزانہ نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کرنا لازمی ہے۔ اور تیسری شرط اس میں اعظم کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ سچے دل سے، صدق دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ان گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے گناہ نیکیوں میں بدل کر انسان کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، توبہ کرنے سے انسان کی زندگی بڑھتی ہے، توبہ کرنے سے مشکلات حل ہوتے ہیں، بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں۔ تو اپنے ہر گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ یہ اس میں اعظم کی تیسری شرط تھی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، والدین جو روٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو منانے کی کوشش کریں، نرمی اختیار کریں۔ ہاں اگر وہ ضد بازی پہ آتے ہیں، ضد پہ کرتے ہیں، نہیں منے جاتے، تم کم از کم اب ان کے لیے نرمی اختیار کرو، تم نرمی اختیار کرو۔ اگرچہ وہ ضد کرتے ہیں، نہیں مانتے، کوئی مسئلہ نہیں، تم ان کے لیے نرمی اختیار کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص اپنوں سے زیادہ دیر روٹھا رہتا ہے، نہیں بولتا ان کے ساتھ، مولا کریم ان کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ تم ان کے لیے نرمی اختیار کرو۔ ہاں اگر وہ منہ بنا کر دور بھاگتے ہیں تو بھاگتے رہیں، تم نرمی اختیار کرو تاکہ تم اس زد میں نہ ہو۔ یہ اس کی چوتھی شرط تھی۔ اور پانچویں شرط اس میں اعظم کی ہے کہ اس میں اعظم کا ورد کرنے سے پہلے کم از کم 5 روپے 10 روپے جو کچھ مناسب ہو صدقہ لازمی کریں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ مشکلات دور کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے اور صدقہ جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ کوشش کریں اپنے گھر کے جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، میرے سننے والے، میں سب سے کہوں گا کہ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار جو یا اپنے پڑوسی یا ساتھ رب کا گھر مسجد ہے یا غریب مسکین یتیم جہاں بھی اپنے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کم از کم زیادہ نہ صحیح تو 5-10 روپے کم از کم صدقہ لیں، ان قریبی والوں کو دے دیں۔ ساتھ مسجد ہے وہاں پہ خرچ کر دیں، یتیم ہے ان کو دے دیں، مسکین ہے ان کو دے دیں، یا پڑوسی کوئی غریب ہے ان کو دے دیں۔ یہ ایک تو آخرت سنوارتا ہے۔ ہاں ایک صدقہ وہ بھی ہے جو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، یا اسی صدقہ کو دین کی اشاعت کے ادارے جو ہیں وہاں پہ خرچ کیا کریں۔ دین کی اشاعت کے اداروں سے مراد مدارس ہیں، جہاں مسافر طلباء پڑھتے ہیں یا دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جہاں سے دین کے پودے نکلتے ہیں، وہاں پہ ان کو خرچ کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم رب کے دیے ہوئے رزق کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صدقہ جاریہ کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جب تم اپنے پیسے سے دین کی اشاعت کے ادارے پر کوئی چیز بھی خرچ کر دو گے، جب تک وہ چیز لگی رہے گی اس وقت تک تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ہاں وہ چیز گر کر جناب ریت کے ذرے بن چکی ہے، جب تک وہ ذرے رہیں گے اس وقت تک تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دوستو ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ اور
یہ بھی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا پہ رہ کر قرآن کی حفاظت کرتا ہے، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے بھی اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ تو دوستو، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں یا قریبی ہیں، ان پہ صدقہ کر دیں، یا دین کی اشاعت کے ادارے، یا جس طرح اب ہمارے مدرسہ میں درسگاہ زیر تعمیر ہے، تو یہ درسگاہ کا کافی سارے خرچ اخراجات ہیں، ظاہری بات ہے، سیمٹ ہے، بجلی ہے، اینٹوں کی ضرورت ہے، سریے کی ضرورت ہے۔ دوست احباب کافی اس میں اپنا تعاون بھی فرماتے ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ تھوڑا سا پیسہ ہے، ہم یہاں پہ خرچ کر کے جاتے ہیں نا، اگرچہ یہ تھوڑا سا پیسہ، جب اس کا ثواب ہم قبر کے اندر دیکھیں گے اور وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ تو دوستو، یہ بڑا مقدس کام ہے، کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائڈ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، تو کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ درسگاہ بڑی عالی شان درسگاہ ہوتی ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہوتی ہے کہ جہاں مسافر طلباء صبح نماز تہجد کے ٹائم اٹھ کر تہجد پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے 10 بجے چھٹی ہوتی ہے، اور خصوصاً جب نماز عصر ہوتی ہے اس کے بعد درود تنجینا کی محفل ہوتی ہے، تو اس میں اپنے معاونین کے لیے خصوصاً دعا کی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ پاک زبان کی دعا میں اپنی شمولیت اختیار کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاک زبانوں سے دعا کرو، مولا کریم دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو پاک زبان یہی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے والے طلباء جب دعا کرتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا کسی کے لیے دعا کی جائے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اس مقدس کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ شرائط تھی اس اسم اعظم کی۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ان شرائط کے ساتھ آپ اسم اعظم کو پڑھیں، ان شرائط کے ساتھ، میں کہتا ہوں سالوں کا رکا ہوا کام کیوں نہیں، اگر ایک دن میں نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ اسم اعظم کیا ہے کہ جب یہ تمام مکمل شرائط پر مکمل عمل کر کے اس اسم اعظم کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ ایک تسبیح بنا لیں، 129 مرتبہ پڑھیں، ایک ٹائم مقرر کر لیں، یہ بھی بہتر ہے، یا ہر نماز کے بعد پڑھیں، یہ بھی بہتر ہے، یا نماز کے علاوہ کوئی اور ٹائم آپ مقرر کرنا چاہتے ہیں پھر بھی بہتر ہے، یا چلتے پھرتے پڑھ لیں لیکن باوضو رہیں پھر بھی بہتر ہے۔ رات ہو دن ہو کسی وقت بھی آپ اس اسم اعظم کو پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا مجیبو، صرف ایک ہی اسم اعظم ہے، یا مجیبو۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتے رہیں، اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو دشمن ہوں گے وہ دشمن بھی آپ کے قدموں میں انشاءاللہ العزیز گریں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، اور رزق بھی وسیع ہوگا۔ ہاں، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، منگنی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا اور کوئی جائز نیک حاجات ہیں، ان کے لیے بھی آپ اسم اعظم کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ایسا اسم اعظم، طاقتور اسم اعظم انشاءاللہ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے، ایک سے دوسرا دن نہیں گزرے گا، انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔